जनाब जरा सावधान, मेरी चाय में चीनी का नहीं है स्थान, मेरी वर्दी में है नाम नमक निशान। न छत्तीसगढ़ न झारखंड न हिमाचल न बंगाल की बान, सिर्फ तिरंगा मेरा, मैं तिरंगे की आन और शान। तूफान जो उठेगा साहब तो सबकी होगी पहचान, दिया वही रह जाएगा जिस दिए में होगी जान। न सिख न हिंदू न मुसलमान, मैं भारत का फौजी, मैं हिंदुस्तान। एक जरा सा मंदिर बनने जा रहा था तो यहाँ पे सबका इस्लाम खतरे में पड़ गया। यहाँ पे ये एक आदत सी बन गई है लोगों की कि वो मजहब को बेचते हैं, लेकिन अफसोस के साथ सबसे ज्यादा जाहिल जो है वो इस्लाम में ही है। अपने आप को देखते नहीं, अपने मुंह की कालक हमें नजर नहीं आती। हम सिर्फ दूसरे को कहते हैं और यही कह कह के हमने अपने मुल्क को एक तरह से तबाह कर दिया है। और जो नई जनरेशन आ रही है अब, उसके जहनों में हमने यही जहर जो है वो भरा हुआ है। और आई एम वरीड के आगे जाके शायद हमारे जैसे जो हम 3 लोग या 4 लोग बैठे थे, हमारे जैसे लोग भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी किस्म के फ्रैटिक किस्म के मौलवी बैठे होंगे जो कहते हैं तस्वीर हराम है। आरज़ू, मैं आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे मुसलमान हैं और यहाँ पे तमाम मज़ाहब जो हैं वो उनको रिस्पेक्ट भी है और पहले भी मिल रही थी और अभी भी जारी बात है मिलेगी। आपके नजर में ये जो कानून आया है तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम, मतलब 97% एक बयानिया ये आता है, एक मौक़िफ़ ये आता है कि इस मुल्क में 97% या 96% लोग मुसलमान हैं, तो भाई हमें तो कोई यहाँ पे इस मुल्क को कोई काफिर नहीं कर सकता, इस मुल्क की कोई बुनियाद नहीं बदल सकता। ये नहीं हो सकता कि देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना हो तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, उतनी मेजॉरिटी चाहिए, उतने लोग चाहिए होंगे। तो ये हम बार बार इतनी मजहबी लेजिस्लेशन और खासकर काफ लीग की तरफ से इसके आने की वजूहात क्या है? एज ए जर्नलिस्ट आप इसको कैसे रीड करती हैं? हाँ चीमा साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जहां तक मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है तो उसमें यही कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो तालीम हासिल करने का कहा गया वो इस्लाम में कहा गया है, लेकिन अफसोस के साथ सबसे ज्यादा जाहिल जो है वो इस्लाम में ही है। आप जैसे कह रहे थे यहाँ पे हम सब मुसलमान हैं और हर तरह के जो लोग यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के रहते हैं उनको तमाम राइट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो हम सब यहाँ पे मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं जो किसी और मजहब को मानते हैं, वो भी रहते हैं और उनके साथ जो ज्यादती होती है, उनके साथ जो जुल्म होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों को मार मार के मजीद मुसलमान बनाया जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद क्यों बाकी कंट्रीज भी तो है ना, जैसे दुबई है और इसी तरह से बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज है जो कि हमसे आगे हैं, हम जहालत में ही पीछे जा रहे हैं। कल भी मैं एक डिबेट देख रही थी एक इंडियन चैनल पे और हमारे यहाँ के 3 पैनलिस्ट गए हुए थे, तो एंकर ने उनसे पूछा कि अगर आप लोग कोई डोनेशन देंगे मंदिर बनने के लिए तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? हर कोई आए बाएं शाएं कर रहा था, किसी एक से भी ये नहीं कहा गया कि हाँ जी मैं डोनेशन दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को उससे कोई नुकसान नहीं होता, मुझे कोई मुसलमान होने से निकाल नहीं देगा। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, सब अपनी अपनी इधर उधर के कबूतर उड़ाते रहे बैठ के, लेकिन ये बात नहीं कही। हमें इतना डरा दिया गया है कि अगर हम जरा सा भी कुछ गलत कह देंगे जो उनकी लोगों की मर्जी के खिलाफ होगा, मौलवियों की और जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा, ना सुना जाएगा, ना पूछा जाएगा, सीधे सीधे मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी को मार देना बहुत आसान काम है, आप किसी के ऊपर भी कह दें जी ब्लास्फेमी लॉ लगा दें, इसने ये कह दिया वो कह दिया और उसके बाद मार देते हैं। हिस्ट्री में जब हुजूर अकरम थे तो आप मुझे बता दें कि कौन सा वाकया था जिसमें उनको किसी ने कुछ कहा और उसके ऊपर लोगों ने उस इंसान को मार दिया? कभी भी हमें हिस्ट्री में एक सिंगल चीज हम नहीं बता सकते। यहाँ पे मौलवी जो है वो हर एक का अपना अलग अलग जैसे मजहब है, हर एक का अलग इस्लाम है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। अहमदीज है, अहमदीज को हम मुसलमान तो क्या हम उनको इंसान ही नहीं समझते, किसी जगह पे उनको नहीं जाने देंगे। हाँ
اگر مولانا فضل الرحمان نے آپریشن کروانا ہوگا, اپنا بائی پاس کرانا ہوگا, تو وہ احمدی سے کروا لیں گے. لیکن اگر کوئی احمدی ہماری حکومت میں کسی پوزیشن پہ آنا چاہے تو وہ نہیں آ سکتے. یہ بات ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ قابل ہیں, وہ ہمارے ہی طرح کے لوگ ہیں. نہ صرف وہ, پاکستان میں کون سی پوزیشن پہ آپ کو نان مسلم نظر آتا ہے؟ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں, انڈیا یہ کر رہا ہے, چائنا وہ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں. اپنے منہ کی کالک ہمیں نظر نہیں آتی. ہم صرف دوسرے کو کہتے ہیں, اور یہی کہہ کہ ہم نے اپنے ملک کو ایک طرح سے تباہ کر دیا ہے. اور جو نئی جنریشن آ رہی ہے اب, اس کے ذہنوں میں ہم نے یہی زہر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اور آئی ورڈ کے آگے جا کے شاید ہمارے جیسے جو ہم 3 لوگ یا 4 لوگ بیٹھے تھے, ہمارے جیسے لوگ بھی نہیں ملیں گے. صرف اسی قسم کے فنیٹک قسم کے مولوی بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں تصویر حرام ہے, موبائل حرام ہے, اور نہ کیمرے سے ہٹنے کو تیار ہے, نہ موبائل چھوڑنے کو تیار ہے. ہر چیز, بھائی اونٹ پہ جاؤ ناچ کرتے, کیوں جہاز میں بیٹھتے ہو؟ کیوں کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ مجھے تو سچی چیما صاحب آپ ہنس رہے ہیں کہ میں یقین کریں مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ انہیں کوئی کام نہیں, عجیب عجیب قسم کے بل لاتے رہتے, نہ ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, نہ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. لوگ یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں, بل دینے کو پیسے نہیں ہے, کسی کا اوپر کچھ کام نہیں ہو رہا. ہاں, مذہب کو پالش کر کے لے کر آتے ہیں, ہر ایک اپنا مذہب لا کے وہ بتائے گا کہ میں نے اور زہرا نے دوپٹے کیوں نہیں پہنے, چیما صاحب نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, داڑھی کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. مطلب بالکل جیسے کہتے ہیں دماغ خالی ہو گئے لوگوں کے. ہمارے یہاں تو سعودی عرب کی ہم ایسے جیسے سعودی عرب ہمارا مائی باپ لگتا ہے, ہر چیز میں ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے, چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو. وہ امریکہ جو کہتا ہے سعودی عرب وہی کرتا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ہاں, بھارت ہمارا دشمن ہے, جو ہماری زبان سمجھتا ہے, ہم جس کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں, جس کے جیسے دکھتے ہیں, جس کے جیسے بولتے ہیں, جس کے جیسے کھانے کھاتے ہیں, وہ ہمارا دشمن ہے. ویسے دشمن تو ہے, یہ تو آپ یہ کریں, سمجھ نہیں آتی. دشمن تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں چیما صاحب, ان کی پالیسیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اسے دشمن نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پالیسیز ہماری بھی ایسی ہیں جو بہت سی کنٹریز کو پسند نہیں ہے. ہم ایسے ہی تو FATF میں نہیں گئے ہوئے نا, ہمیں کوئی ہار پہنا کے ہم نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا تھا جو ہمیں FATF میں ڈالا گیا ہے. ہماری پالیسیز کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں نکالیں گے نہیں صحیح ہوگا کچھ. ہاں, چائنا ہمارا دوست ہے, چاہے وہ ہمیں 200 جوتے مارے, ہم کچھ نہیں بولیں گے, لیکن کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. نہ بھارت پرفیکٹ ہے, نہ چائنا اور نہ ہم. صرف ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا. اور جہاں تک یہ مذہب کی بات لے کے بار بار آ رہے ہیں, یہ اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں, یہ یہاں پہ کوئی ایران کی ٹائپ کا یا سعودی عرب کی طرح کے کوئی رواج لانا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں ڈرائیو نہ کریں, عورتیں باہر نہ نکلیں. وہ جو ایک جنت کا تصور ہے نا کہ 70 حوریں ملیں گی, بس اس میں ہی رہتے ہیں مسلمان, اور ان کو بس وہی چاہیے. باقی جو ہے وہ کہیں آگے نہیں بڑھتے. یورپینس ہم سے اسی لیے آگے نکل گئے کہ انہوں نے پڑھائی کی ہے, مذہب کے ساتھ نہیں چلے ہیں وہ اتنا زیادہ. ہم اپنی ہسٹری بھی جو ہے وہ بچوں کو غلط پڑھا رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اسکول کالجز کے, ان کو ہم غلط ہسٹری بتا رہے ہیں. ہمارے ہیروز جو ہیں وہ بھی اب وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پہ کوئی رول نہیں تھا پاکستان میں, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جنہوں نے شاید قدم بھی نہیں رکھا پاکستان میں, وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور جو ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے, چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہو یا کوئی ہو, یہود بھائی ہو, ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے. تو اسی طرح سے بیسکلی ہم بچوں کا برین واش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ان کو روکنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو نان مسلم ہیں. اگر ان کو ہر جگہ یہی کہنا ہے کہ قرآن پڑھایا جائے, تو جو نان مسلم ہیں ان کے لیے بھی ایک حساب ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب پڑھیں گے. اگر کوئی کرسچن ہے اس کو اسکول کالج میں بائبل پڑھے, بائبل کا ایگزام دے. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ گیتا پڑھے, اس کے ایگزامس دے. صرف ہر ایک کو پکڑ کے آپ زبردستی کا مسلمان اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. آپ کے سامنے تو شیعہ بھی نان مسلم ہے, شیعہ کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, وہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں لا کے لوگوں کو روکنا, بچوں کو غلط ہسٹری پڑھانا, غلط طریقے سے مذہب پر سکھانا, یہ تو ہمارے ہمیشہ سے رواج رہا ہے. ہم جگہوں کے نام بدل دیتے ہیں, اور ایسے نام جیسے لائل پور, فیصلہ آباد اس کا نام رکھ دیا ہے. مجھے بتائیں شاہ فیصل کب کیا تھا لائل پور, کب اس نے وہاں پہ جا کے قدم رکھا تھا, کب چائے پی تھی, کب پکوڑے کھائے تھے, مجھے تو پتہ نہیں. اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے بتا دے. ٹھیک ہے, خدا سب کا ایک ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے, تو ہمارا خدا اور باقیوں کا خدا الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس کو ماننے کے طریقے ضرور الگ ہو سکتے ہیں. تو ہم اگر خدا کو جو ہے اس کی کئی باتوں کو مانے,
اور پڑھائی پہ توجہ دیں, اور اس طرح کی بیکار کی باتیں جو کسی زمانے میں کہیں قرآن تک میں نہیں لکھی ہوئی اس کو نہ کریں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سی کتابیں بین ہونی چاہیے, کون سی, ان کی اپنی کیا ایکسپرٹیز ہے, انہوں نے کیا پڑھا ہے, انہوں نے کون سی ہسٹری ہے جو یہ پڑھتے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا بنانا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رائے منظور صاحب جو ہیں, جو اس کے ڈی جی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے, اگر آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہو تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر سے انہوں نے جو ہے پورنوگرافک ویڈیوز کو لائک کیا ہوا ہے. مطلب وہ اس طرح کی چیزیں خود دیکھتے ہیں, انٹائر اسلام کی ہونے کی وجہ سے وہ بکس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں, لیکن وہ یہ کرتے ہیں, انہوں نے خواتین کی پکچرز پہ جا کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ شرم آنی چاہیے, اور اس طرح کی مورل پولیسنگ کی ہوئی ہے. تو مطلب وہ ان کا اپنا کیا کانڈکٹ ہے, یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا. یہ کیسے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب بین ہوگی اور کون سی نہیں, ان کی کیا اس میٹر کے اوپر ان کی کیا اتنی گرفت ہے, کیا وہ سوچ اپنی کوئی رکھتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ, اور ان کو کیا پتا ہے پاکستان کا جو انٹلیکچوئل جو ایک ہونا چاہیے ہمارا لیول, اس کے بارے میں.